صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. سب سے پہلے نبی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں ایک واحد مسلم شخصیت کتاب و ہے سنت کا دائی کہ جس بیت میں الحکمہ. کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ہاں کچھ لوگ تو ہیں جو ملحد ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو بھی نہیں مانتے، لیکن اہل کتاب کی بات کرتا ہوں، اہل کتاب سے ہٹ کر مشرکین مکہ کی بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا بھی کسی مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تو نہیں لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اپنے رب کو رب مانتے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں. جتنے بھی مسالک اور مذاہب اللہ کو مانتے ہیں، ان تمام مسالک و مذاہب کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی ابراہیم کی شخصیت کو مسلم، عزت والا، آبرو والا، شرم و حیا والا اور قابل تقلید، قابل اطاعت بنا دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کی اطاعت کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. اب دیکھیے عیسائی، یہودی اور بھی کئی مسالک و مذاہب، کوئی نبی موسیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، کوئی نبی عیسیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، کوئی ہمارے پیارے نبی کی تکذیب کرتے ہیں، کوئی نبی سلیمان کی تکذیب کرتے ہیں، کوئی نبی داؤد کی تکذیب کرتے ہیں، اور کوئی ان انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں. یہ جتنے بنی اسرائیل سے آئے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے، یہودیوں نے کہا ہمارا ان سے تعلق ہے، ہم نبی ابراہیم کے چاہنے والے ہیں. عیسائیوں نے کہا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، نبی ابراہیم سے تو ہمارا تعلق ہے، ہم نبی ابراہیم کی آل اولاد میں سے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں. ان دونوں کو چھوڑ کر مشرکین مکہ نے کہا، ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگے کہ نہیں، تمہارا کسی کا تعلق نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم چاہنے والے ہیں. اللہ نے تینوں کی تردید فرمائی. اللہ فرماتے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور یہودیوں تم بھی سن لو، میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا، ولا نصرانیہ. دنیا کا سب سے بڑا مسلک آج کے دور کے اندر کرسچن یعنی عیسائیت ہے. رب نے کہا عیسائیوں تم بھی سن لو، میرا ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھا. اور اہل مکہ تم کہتے ہو کہ ہم ان کی آل اولاد میں سے ہیں، ہم ان کے بنائے ہوئے بیت اللہ کے والی اور وارث ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی نسل سے ہیں، نبی ابراہیم سے ہمارا تعلق ہے. رب نے کہا نہیں، تم بھی جھوٹ بولتے ہو. وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک بھی نہیں تھا. کان حنیفا، وہ ایک واحد یکتا وحدہ لا شریک، ایک رب کی پوجا کرنے والا تھا، ایک رب کے آگے جھکنے والا تھا، وہ بتوں کے آگے جھکنے والا نہیں تھا. اور وہ نبیوں کو رب کا بیٹا بنانے والا بھی نہیں تھا، جیسا کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. مشرکین نے بت گھڑ لیے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. رب نے کہا یہ سارے کام میرے ابراہیم کے اندر نہیں تھے، وہ تو توحید پرست تھا، وہ تو توحید کی دعوت دینے والا اور اس کے اندر استقامت، بلکہ استقامت کے پہاڑ تھے نبی ابراہیم علیہ السلام. تو میرے بھائیوں آؤ ان تینوں باتوں سے ذرا میں کیا سمجھا ہوں.
واضح صاف سیدھی بات ہے کہ جس میں توحید نہیں وہ نبی ابراہیم کا چاہنے والا نہیں، جس میں توحید نہیں اس کی قربانی کا کیا فائدہ؟ جو اللہ کے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا بنائے وہ نبی ابراہیم سے تعلق نہیں رکھتا، جو اللہ کا جز بنائے، جو اللہ کا حصہ بنائے، جو اللہ کا ایک شق، ایک اللہ کا جز بنائے کہ فلاں اللہ کا جز ہے، فلاں اللہ کا حصہ ہے، یا فلاں اللہ کا بیٹا ہے، جو اللہ کا خاندان مانے، اس کا نبی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے علیہ السلام۔ میں نہیں بات کرتا عیسائیوں کی، نہیں بات کرتا یہودیوں کی، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں اسلام کا دعویٰ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین، اس کی ترغیب اور اس کی تیاری اور اس کا پڑھنا معمول ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا خاندان بنا دیا، یا نعوذ باللہ اللہ کو ایک غیر مری، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کو ایسے تقسیم کر دیا، ایسے ڈیوائیڈ کر دیا کہ کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا جز بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا جز ہے، یعنی نور من نور اللہ کہہ کر اللہ کا جز بنا دیا۔